الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى، وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رونق اسٹیج، معزز و محترم سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے، پیام لائی ہے باد صبا مدینے سے، کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے، کہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا مدینے سے. حساب کیسا نکیرین ہو گئے بے خود، حساب کیسا نکیرین ہو گئے بے خود، جب آئی ہے قبر میں ٹھنڈی ہوا مدینے سے، جب آئی ہے قبر میں ٹھنڈی ہوا مدینے سے. اور فرشتے سینکڑوں آتے ہیں اور جاتے ہیں، فرشتے سینکڑوں آتے ہیں اور جاتے ہیں، بہت قریب ہے عرش خدا مدینے سے، بہت قریب ہے عرش خدا مدینے سے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان، فضل اور شکر ہے کہ اس رب نے آج مجھے اور آپ کو اس عظیم الشان عشق رسول کانفرنس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت اس پروگرام کو نہایت ہی کامیاب بنائے، اور یہاں جو کچھ بھی پیغام دیا جائے سارے حضرات اسے یاد رکھیں اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے بہت ساری عبادتوں کو اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے. نماز بھی اللہ نے اپنے بندوں پر فرض فرمائی، روزہ بھی اللہ نے فرض قرار دیا، حج و زکوٰۃ بھی فرض ہیں. اس کے علاوہ دیگر بہت ساری عبادتیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض قرار دیا ہے. لیکن ان فرائض کے اوپر آپ نظر دوڑائیں
ان فرائض کے سلسلے میں آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حج فرض ضرور گئے مگر زندگی میں صرف ایک مرتبہ، وہ بھی ہر ایک بندے پر فرض نہیں گئے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو سفر حرمین پر جانے آنے کا خرچ اٹھا سکے اور اتنی مدت تک اپنے اہل و عیال کا خرچ اٹھا سکے، اس شرط کے ساتھ اس پر حج فرض گئے، وہ بھی زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں زکوٰۃ بھی فرض گئے مگر سال میں صرف ایک مرتبہ فرض گئے، وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض گئے، صاحب نصاب پر فرض گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں رمضان کے روزے بھی فرض گئے مگر سال میں صرف ایک مہینہ فرض گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں نماز فرض گئے، دن میں 5 مرتبہ مخصوص وقت اور ٹائم میں نماز فرض گئے۔ لیکن یاد رکھیں جس کانفرنس میں اور آپ شریک ہیں، عشق رسول کانفرنس کے اندر دیگر فرائض اپنی جگہ پر فرض ضرور گئے مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، مصطفیٰ کریم سے عشق و محبت رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرنا، یہ ایک ایسا اہم فریضہ ہے جس کو اللہ نے سال میں ایک مرتبہ نہیں رکھا، جس کو اللہ نے دن میں 5 مرتبہ نہیں رکھا گیا، بلکہ ادب رسول کا فرض وہ اہم فریضہ ہے جسے اللہ نے مومن پر ہر سیکنڈ پر فرض رکھا ہے، ہر منٹ میں فرض رکھا ہے، ہر گھڑی میں فرض رکھا گئے۔ اس کے جسم سے جتنی سانسیں نکلتی گئے ہر سانس پر ادب رسول اس پر فرض گئے۔ آپ اندازہ تو لگائیں دیگر فرائض کے سلسلے میں آپ غور کریں اور ادب رسول کے فرض پر آپ غور کریں تو آپ کو نمایاں فرق نظر آئے گا۔ دیگر فرائض کا معاملہ یہ ہے، علماء اچھی طرح اس بات کو جانتے گئے، دیگر فرائض کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی بندے کو عذر لاحق ہو جائے، کسی بندے کو عذر شرعی لاحق ہو، بندہ کسی معذوری کے اندر مبتلا ہو جائے تو شریعت کے اس حکم میں تخفیف آ جاتی ہے، شریعت کے اس حکم میں آسانی آ جاتی ہے، شریعت اس حکم میں نرمی عطا کرتی ہے۔ آپ نماز کے سلسلے میں دیکھیں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پتہ چلا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بندے مومن پر واجب ہے، لیکن آپ فقہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا سخت آندھی چل رہی ہو، سخت بارش ہو رہی ہو، راستے کے اندر کسی دشمن کا خطرہ موجود ہو، راستے میں کسی شیر کا یا کسی مہلک جانور کا خطرہ محسوس ہو یا کسی کے پاؤں کٹے ہوئے ہو تو شریعت اس سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حکم میں تخفیف دیتی گئی، شریعت اس کے لیے آسانی عطا کرتی گئی، وہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا گئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک بندہ ایسا گئے جو نماز پڑھنا چاہتا گئے، پانی اس کے سامنے موجود گئے مگر وہ وضو کرنے پر قادر نہیں گئے، وہ بیمار گئے، اگر پانی کو استعمال کرے گا تو اس کی بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی، دیر سے اسے صحیح ہونے کا امکان ہے۔ شریعت اس حکم میں اسے آسانی دیتی گئی، پانی سے اگر وضو نہیں کر سکتے اب تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو، شریعت تمہیں اس سلسلے میں آسانی عطا کرتی گئی۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے، قیام نماز کے اندر فرض گئے، لیکن ایک بندہ ایسا گئے جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا گئے، شریعت اس فرض حکم کے اندر بھی اسے نرمی عطا کرتے ہوئے اجازت دیتی گئی، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ آپ اندازہ تو لگائیں جماعت کا مسئلہ کو شریعت وہاں بھی آسانی عطا کرتی گئی، وضو کا مسئلہ کو شریعت وہاں بھی آسانی عطا کرتی گئی، قیام کا مسئلہ کو شریعت وہاں بھی آسانی عطا کرتی گئی، واجبات میں آسانی دے دی گئی، فرض میں آسانی دے دی گئی، اس لیے کہ اس کے پاس عذر موجود تھا، اسے عذر شرعی لاحق تھا۔ مگر یاد رکھو دیگر تمام فرائض ایک طرف ہے اور ادب مصطفیٰ کا فرض ایک طرف ہے۔ تمام فرائض کے اندر معذور کو گنجائش دی گئی ہے مگر ادب مصطفیٰ کا فرض وہ ہے جہاں معذور کو بھی گنجائش نہیں دی گئی ہے۔ آپ قرآن مقدس اٹھا کر دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت کس کے سلسلے میں نازل ہوئی
ہوئی کہ یہ آیت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول کے سلسلے میں نازل ہوئی کہ یہ ثابت بن قیس وہ کہ جن کی اللہ اکبر جن کے پاس عذر موجود تھا، سکل سماعت کا عذر تھا، بہرے پن کا عذر تھا، وہ کچھ اونچا سنا کرتے تھے، اور جو بندہ خود اونچا سنتا کہ وہ زور سے بولا کرتا کہ اللہ اکبر۔ ثابت بن قیس اسی طریقے سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ کر کچھ اونچی آواز سے بولے، ان کا عذر موجود تھا مگر پھر بھی اللہ نے ٹوک لگائی اور ارشاد فرمایا تمہارا عذر اپنی جگہ پر ضرور موجود ہے، سارے فرائض میں عذر چلے گا، سارے فرائض میں عذر پر تمہیں تخفیف اور آسانی دے دی جائے گی، مگر محبوب کے ادب کی بات آئے تو تمہیں سراپا ادب بن جانا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بارگاہ ایسی ادب والی بارگاہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اصول میں آپ کے سامنے پیش کروں، علماء اس بات کو اچھی طرح جانتے کہ شریعت کا اصل تقاضا انسانی جسم کی حفاظت ہے، شریعت انسانی جسم کی حفاظت کو طلب کرتی ہے، شریعت انسانی جسم کی حفاظت کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی لیے شریعت کا ایک اصول ہے اگر انسانی جسم کو کسی فرض یا واجب کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے اور وہ بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے تو اس فرض میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم میں آسانی عطا کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ چکے ہیں وضو کے ذریعہ اگر بیماری بڑھ سکتی ہے تو میں تیمم کی رخصت عطا کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جسے چند کافروں نے گھیر لیا ہے، اسے قتل کی دھمکی دی گئی، تیرے ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیں گے، تو یہ کلمہ کفر نہیں بولے گا تو تجھے ایسی ایسی تکلیف دیں گے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس وقت اگر مومن کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ایمان پر مطمئن ہو مومن کا دل، اور حالت اکراہ مرشد کو لے حالت اکراہ میں اگر وہ بندہ اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ بول بھی جاتا ہے تو شریعت اس حکم میں اسے اجازت دیتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود لگی ہے، شراب کی ایک بوتل ہے یا کچھ حرام غذا موجود ہے، اب وہ ایسی پوزیشن کے اندر گئے کہ اگر کچھ کھائے گا پیے گا نہیں تو مر جائے گا، تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ چند گھونٹ شراب پی کر اپنی جان کو بچا لے، یا حرام لقمہ بھی کو وہ کھا کر کے اپنی جان کو بچا سکتا ہے تو بچا لے، اس پر جان کا بچانا فرض ہے۔ قرآن کی ان دو آیتوں کی روشنی میں حالت اکراہ میں کلمہ کفر یا کوئی غلط جملہ بولنے کی بھی اجازت، اور حالت اضطراری میں بندے کو اگر جان کی حفاظت مقصود ہے اور جان کی حفاظت کی ضرورت ہے تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر کے بھی جان بچا سکتا ہو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مگر یاد کرو شب ہجرت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے اور غار میں میرے آقا علیہ السلام صدیق اکبر کی ران پر اپنا سر رکھ کر آرام کر رکھے تھے، سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں پر سانپ نے ڈس لیا، بار بار ڈنک مارا۔ یہاں ایک طرف اپنی جان کو بچانے کا فرض تھا اور دوسری طرف ادب رسول کا فرض تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بچانے کے فرض کو نیچے رکھا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے فرض کو اونچا کر دیا، اور اتنی اہمیت دی کہ گویا صدیق اپنی زبان حال سے یوں کہہ رہے تھے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں۔ واہ واہ، صدیق اکبر نے یہ مزاج دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک دوسری مثال مقام صحبہ پر مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو ان کے پہلو میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رکھے تھے، اور ادھر معاملہ یہ ہوا سورج غروب گو رہا ہے، فرض ہے فرض، اور سارے فرائض میں اہم الفرائض، سارے فرائض میں اہم العبادات جسے نماز کہا جاتا ہے، مگر اس نماز کی حالت میں سیدنا مولائے کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سورج کو غروب ہونے دیتے گئے مگر ادب رسول میں کوئی خلل نہیں آنے دیتے. یہ دونوں پوزیشنیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اب ان دونوں پوزیشنوں کو دیکھنے کے بعد میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر نے اپنی جان کے بچانے والے فرض کو نیچے رکھا، ادب رسول کے فرض کو آگے کیا. مولائے کائنات نے عصر کی نماز والے فرض کو ترک کیا اور ادب رسول والے فرض کو فوقیت دی. اب معاملہ کیا ہوا؟ جنہوں نے اپنی جان کو رسول اللہ کے ادب میں پیش کر دیا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے وہاں اپنا لعاب دہن لگایا اور لگا کر ابو بکر صدیق کو بتایا، ابو بکر ہمارے ادب میں جو اپنی جان پیش کرتا ہے ہم اسے مرنے نہیں دیتے، ہم اسے نئی زندگی عطا کرتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ دیکھیں یہاں پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو پوزیشنیں موجود ہیں. ایک تو اپنی جان کے بچانے کا فرض ہے اور دوسری طرف ادب رسول کا فرض ہے. سیدنا صدیق اکبر نے جان کے فرض بچانے والے فرض کو نیچے رکھا، ادب رسول والے فرض کو اوپر رکھا. انعام کیا ملا؟ انعام یہ ملا کہ وہ جان تو ایسی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا. صدیق اکبر کہتے گئے مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے کبھی سانپ نے ڈسا بھی تھا. اور مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ نے فرض نماز کو ترک کیا اور ادب رسول والے فرض کو اہمیت دی گئی. تو جو ان کی محبت اور ادب والے فرض میں نماز کو جنہوں نے ترک کیا، پھر وہ محبوب ان کی نماز قضا نہیں کراتے. سورج کو پلٹانا پڑے تو پلٹاتے ہیں مگر نماز کو ادا پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قانون ہمیں اور آپ کو دے دیا گیا کہ ادب رسول ایسا اہم فرض ہے کہ سارے فرائض کی وہ شان لگی گئے جو ادب رسول کی شان کے، جو اس کے رسول کی شان کے، جو عزت و احترام رسول کی شان کے، جو تعظیم و تکریم رسول کی شان کے. اسی لیے آپ دیکھیں تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر آپ دیکھیں صحابہ کرام کس طریقے سے اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی نمازوں کو، ان ساری چیزوں کو ادب رسول کے سامنے کیسے پیش کرتے تھے اور ہر مقام پر ادب رسول کا کیسے لحاظ رکھتے تھے. یہ تو وہ معاملہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو غار میں جان پیش کر رکھے کہ مولائے کائنات نماز ترک کر رکھے کہ، مگر آؤ صحیح بخاری شریف ہم دیکھیں. یہ نماز کے باہر کی بات ہے، آؤ میں نماز کے اندر کی بات بتاؤں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بنی عمر ابن عبد العوف کے اندر صلح کرانے کے لیے سرکار تشریف لے گئے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے تھے کہ سیدنا بلال نے اذان دی اور اس کے بعد سیدنا بلال نے کہا اے ابو بکر میں اقامت پڑھتا ہوں، آپ نماز پڑھائیں گے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نعم، ہاں میں نماز پڑھاتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر نماز کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ، سرکار تشریف لے آئے اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ نماز میں موجود تھے اور سرکار تشریف لے آئے. فصفق الناس، لوگوں نے تصفیق کی، تالی بجائی اپنے ہاتھ پر ہاتھ لگا کر. صحابہ کرام متوجہ ہوئے مصطفیٰ کریم کی طرف. حضرت سیدنا صدیق اکبر اتنے منہمک ہو کے نماز پڑھتے. فلما اکثر الناس التصفیق، جب تالی بہت زیادہ بجی تو سیدنا صدیق اکبر متوجہ ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انم کس مکانک، اے ابو بکر تم اپنی جگہ کھڑے رہ کر نماز پڑھاؤ. مگر خدا کی قسم فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ واثنى علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کا شکر ادا کیا. خدایا تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب نے مجھے اس لائق تو سمجھا. واپس ہٹ گئے اور مصلی سے، یہ نماز کے اندر ایک طرف نماز والا فرض ہے، میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک طرف نماز والا فرض ہے، دوسری طرف ادب رسول والا فرض ہے. صدیق اکبر نماز پڑھا رکھے گئے، نماز کے اندر موجود ہیں. اور اللہ اکبر،
آ گئے سرکار، صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے. نماز ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما منعک ان تثبت اذ امرتک، اے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو پھر اپنی جگہ پر کھڑے کیوں نہیں رہے، تم واپس کیوں آ گئے؟ صدیق اکبر نے فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا ہے کہ نبیوں کے امام کے آگے کھڑا رہ کے نماز پڑھائے، میری مجال کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نماز ہے، نماز والا فرض چل رہا ہے، مگر اس فرض کے درمیان اللہ کے رسول تشریف لے آئے، انہوں نے اس فرض کو ترک کیا، ادب رسول والے فرض کو اختیار کیا. اب ادھر دیکھیے، یہ تو وہ بات ہے جو نماز کے اندر تھی، اور اس ادب کی تعلیم خود اللہ کے رسول نے دی. آپ مشکات شریف اٹھا کر دیکھیں، ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا تو وہ تھوڑی دیر ہو گئی، تھوڑے لیٹ ہو گئے، تاخیر ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً لبیک کہہ کر حاضر ہو جاؤ؟ کیا تم نے یہ حکم نہیں سنا آگے؟ اس صحابی رسول نے معذرت کی، کہا حضور اب آئندہ ہوگا تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا. اس پر ہمارے علماء نے کیا کہا سنیے. نماز میں وہ موجود تھے، وہ فرض تھا، اللہ کے رسول کو خود پتا تھا یہ فرض میں تھے، مگر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ادب کی تعلیم خود صحابہ کو عطا فرمائی کہ میرا ادب سارے ادبوں پر سب سے اہم ہے، اور سارے ادب اور سارے ایمان اور سارے فرائض کی جان ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں یہ تعلیم دی. اور ہمارے علماء فرماتے ہیں آج بھی اگر مصطفیٰ کریم کسی غلام کی قسمت چمکائیں اور سرکار کسی کو بلائیں اور وہ نماز پڑھتے ہوئے توڑ کر حاضر ہو جائے، گھنٹوں گھنٹے وہ مصطفیٰ کریم سے باتیں کرتا رکھے، بات ختم کر کے جب وہ جائے تو نماز وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا. آپ پوچھ سکتے ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ استقبال قبلہ تو شرط ہے. اذا فات شرط فات المشروط، شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جائے. تو استقبال قبلہ تو شرط گئے، یہاں چہرے بدل گئے، سینے بدل گئے، چہرے پھر گئے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز وہاں سے پڑھے جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا. ہمارے علماء ارشاد جواب دیتے گئے قبلے سے اگر کسی اور سمت پھرے تو پھر نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی. یہاں قبلے سے چہرہ پھرا مگر کدھر پھرا؟ ادھر پھرا جہاں قبلہ بھی جھکتا ہوا نظر آتا، ادھر پھرا ہے جہاں قبلہ بھی جھکتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ ادب رسول کی شان ہے. اس ساری گفتگو کا میں ماحصل آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں عرض کر دی. سارے فرائض کے اندر اللہ نے آسانی دی ہے، اللہ نے نرمی دی ہے، اللہ نے حکم میں تخفیف دی ہے، اللہ نے امت پر آسانی کے حکم رکھے گئے، مگر ادب رسول کا قانون آ گیا تو اللہ رب العزت نے وہاں امت پر پابندی لگائی. اب یہاں آ گئے آواز بھی بلند نہ کرنا. اور یارو زمین کے اوپر وہ میرے اور آپ کے نبی کا وہ دربار ہے کہ دربار بندے کا ہے، ادب کا قانون خدا عطا فرماتا ہے، ادب کا قانون اللہ خود دیتا ہے. اب اتنا سارا ادب ہے یہ صحابہ نے کیا. اب جو خاص بات، اہم بات، جو آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عشق رسول کانفرنس انعقاد کرنے کا مقصد قوم میں بیداری لائی جائے، قوم اپنے مرکز اصلی کی طرف واپس پلٹے، قوم کے اندر جو پسمردہ عشق کو اجاگر کیا جائے اور ان کے دلوں میں عشق کو نئی زندگی عطا کی جائے، انہیں نئی تازگی عطا کی جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سادات کرام، علماء کرام، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. ہم نے ماحصل یہ عرض کیا کہ سارے فرائض میں اہم ترین فرض ادب رسول ہے. اگر یہ نہیں گئے تو پھر سارے فرائض بے جان ہیں اور اس کی کوئی اہمیت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں ہے. آج کل جو آپ بارہا سن رہے گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے متعلق
سعودی گورنمنٹ نے جو یہ بات ظاہر کی اخبارات وغیرہ کے ذریعہ کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ کی تحیت و تسلیم کے گنبد کو گرائیں گے معاذ اللہ، اور سرکار کے جسد مقدس کو کسی اور جگہ منتقل کریں گے، میں اس پر ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مشکات شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں، آپ غور سے سنیے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اختلفوا فی دفنہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کہاں کیا جائے، اس سلسلے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا۔ کوئی صحابی کہہ رہے تھے وہاں دفن کیا جائے، کوئی کہہ رہے تھے وہاں دفن کیا جائے، آپس میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف موجود ہوا۔ فقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے امت کی باغ دوڑ سنبھالی، اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، میں نے اس سلسلے میں سرکار کا فرمان خود سنا ہے۔ کیا سنا گئے؟ ما قبض اللہ نبیا الا فی موضع الذی یحب ان یدفن فیہ۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے سرکار کی زبان سے خود سنا ہے کہ سرکار نے خود بتایا کہ نبی کی روح اسی جگہ قبض کی جاتی گئی جس جگہ نبی دفن ہونا خود پسند کرتے ہیں۔ یحب ان یدفن فیہ، جس جگہ نبی اپنا مزار بنوانا چاہتے گئے اسی جگہ نبی کا مدفن بنتا ہے، وہی جگہ نبی پسند کرتے گئے۔ اب جو سعودی گورنمنٹ اس بات پر چلی گئی ہم یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کریں گے، ہم کہتے گئے اللہ کے رسول تو یہ چاہتے میں یہاں رہوں اور تم کہاں لے جانا چاہتے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھو، میرے آقا علیہ السلام کی محبت یہ اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ مصطفیٰ کریم اسی چیز کو چاہتے ہیں جسے ان کا رب چاہتا ہے، تو جس جگہ دفن ہونا سرکار نے چاہا اس جگہ ان کے رب نے بھی چاہا، اور اسی لیے سارے شوافع، مالکی، حنفی اور سارے ائمہ متقدمین متکلمین سب کا اجماع ہے اس بات پر۔ کس بات پر؟ ان الارض الملاصق بجسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من کل شیء حتی الکعبۃ والعرش۔ قاضی ایاز نے اس پر اجماع ذکر کیا گیا کہ سرکار کے مزار میں سرکار کا جسم مقدس زمین کے جس حصے سے ٹچ ہو گیا، زمین کا وہ حصہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ غور کریں وہ کس طریقے پر چل رہے، کس سوچ پر چل رہے گے۔ کل وہ معاملہ تھا جب سلطان نور الدین زنگی کے زمانے میں دو یہودی لوگ آئے تھے جو سرکار کے مزار کو کھود کر جسم نکالنا چاہتے تھے۔ آج یہ سعودی نکالنا چاہتے گئے، مگر ہمیں یہ پتا چل گیا اس سے کہ یہ کس کی سوچ پر چل رکھے گئے، یہ کس کے نقش قدم کی پیروی کر رکھے گئے۔ اس امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ امت خواب غفلت سے پٹیوں کو ہٹائے اور بیدار کو کہ یہ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے گئے۔ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ قوم جب بھی بیدار ہوگی، اور الحمدللہ آج کے عشق رسول کانفرنس کے اندر اتنی زیادہ تعداد میں آپ کا شریک ہونا الحمدللہ اہل سنت کی بیداری کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیدار رکھے۔ اب ہمیں خصوصی خطاب سید صاحب کا سننا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔